اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معظم انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، کسی شاعر کا شعر کا ایک مصرع ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. مخلص ہو کر اگر کوئی دعا مانگے تو دعا میں بڑا اثر آج بھی ہے. مختلف موقعوں پر آپ کو سناتا رہتا ہوں میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد حلیم ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں مشہور تھا. اسی مسجد میں شدید گرمی کا زمانہ، بارشیں نہیں ہو رہی، جمعے میں دعا فرمائی بارش کے لیے تو لوگ گھروں کو نہیں جا سکے. اللہ نے بغیر پیشن گوئیوں کے، بغیر کسی موسم کی ابر آلودگی کے، اللہ نے ولی کامل کی دعا سے فوراً بارش عطا فرمائی. سرگودا میں ایک جگہ بیان فرمایا، اخیر میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا قاری صاحب آپ دعا فرمائیں گے؟ تو میرے لیے دعا کرنا عرصہ ہو گیا، اولاد کوئی نہیں. قاری صاحب جذبات میں آئے، فرمایا کس کس کی اولاد کوئی نہیں؟ بتاؤ، دعا میں کروں گا، دے گا میرا اللہ، لیکن وعدہ کرو جو اولاد اللہ عطا فرمائے اسے قرآن کا قاری بناؤ گے. 25 لوگ کھڑے ہوئے، سب نے کہا ہماری اولاد کوئی نہیں، دعا فرما دیں. ہم وعدہ کرتے ہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسے قرآن کا حافظ و قاری بنائیں گے. قاری صاحب نے دعا فرمائی، اللہ نے مہربانی فرمائی، آئندہ سال اللہ نے 25 کے 25 کو بیٹے عطا فرمائے، اور میں ان سے مل چکا ہوں، اللہ نے سب کو قرآن کا قاری بنا دیا. آپ کے ملک کی ایک نامور شخصیت گزری ہے، قاضی حسین احمد. سیاسی حوالے سے ان کا ایک نام تھا، جماعت اسلامی. ان کے والد نے اپنے بیٹے کا نام حسین احمد ہماری مسجد کے سامنے لکھا ہوا ہے، سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے نام پہ نام رکھا. لیکن اللہ کی شان، بچہ بولتا نہیں تھا. ایک مرتبہ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ غالباً پشاور کے کسی علاقے میں آئے ہوئے تھے. قاضی حسین احمد جو بچے ہیں، ان کے والد انہیں لے کر گئے اور کہا اللہ والے، آپ کی محبت میں آپ اللہ والے ہیں، ولی کامل ہیں، دین والے ہیں، آپ کی محبت میں بیٹے کا نام رکھا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ یہ بولتا نہیں، دعا فرما دے. مجھے جس ساتھی نے یہ واقعہ سنایا، حضرت مدنی نے اپنا ذرا لعاب اس کے منہ میں لگایا اور دعا کی، مولا اسے قوت گویائی عطا فرما. حضرت دعا کر کے چلے گئے، اگلے روز اللہ نے اس بچے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹے ہیں،
اچانک سے نابینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئی۔ ماں نے علاج معالجہ کرایا، حکیموں طبیبوں کو دکھایا، انہوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں، آنکھیں ختم ہو گئی۔ ماں ایک رات تڑپتی رہی، روتی رہی، رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کی شان۔ صبح جب بچہ بیدار ہوا، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی۔ امت کے عام لوگوں میں، امتیوں میں جو ولی بن گیا، جو نیک بن گیا، جو اللہ والا بن گیا، ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے، تو جن کی نسبت سے یہ لوگ ولی بنتے ہیں، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم امام الانبیاء کے امتی ہیں۔ قرآن ملا حضور کی نسبت برکت سے، ایمان ملا حضور کی نسبت سے، اسلام ملا حضور کی نسبت سے، ولیوں کو ولایت ملتی ہے حضور کی نسبت سے۔ تو نسبت والوں کو، ولیوں کو اتنا بڑا مرتبہ کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جن کی نسبت سے ولی کو ولایت ملی، ان کی دعاؤں کا کیا اثر ہوگا؟ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی، بچہ ساتھ ہے، عرض کرنے لگی آقا جس طرح ہم آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، یہ بچہ بھی آپ کا صحابی بنے گا، آپ کا خادم بنے گا، آپ کا غلام بنے گا، آپ کا خدمت گزار بنے گا۔ اور لوگوں، ہم تو دعائیں لینے کے وقت بڑے بڑے دعوے کر دیا کرتے ہیں، یہ تمہارا خادم بنے گا، یہ تمہارا خدمت گزار بنے گا۔ جب بڑا ہو جائے وہ کہتا ہے اب تو میری خدمت ہونی چاہیے۔ یہ بچہ اماں لے کر کے آئی، کہہ رہی ہے آقا آپ کا خادم بنے گا، غلام بنے گا، اسے دعائیں دے دو۔ اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہوا، وہی بچہ کہتا ہے امام الانبیاء کی میں نے 10 سال تک خدمت کی ہے، تنخواہ لے کر نہیں، معاوضہ لے کر نہیں، کسی چیز کے لالچ میں نہیں، بلکہ امام الانبیاء کی محبت میں 10 سال تک خدمت فرمائی ہے۔ حضرت انس ان کا نام ہے، ابھی لڑکے ہیں، ابھی بچے ہیں۔ اماں لے کر کے آ گئی، آقا ان کے لیے دعا کر دو، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دو۔ امام الانبیاء نے جھولی پھیلائی، اس بچے کے لیے دعائیں کی، مولا اس بچے کو یہ چیزیں عطا فرما، اور دعا کر دی اے میرے اللہ اس بچے کی عمر بھی دراز فرما دے، برکتیں بھی عطا فرما، لمبی اولاد بھی عطا فرما۔ مولا اس کی زندگی میں برکت دے، مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ امام الانبیاء کی دعا کی برکت تھی، رب کائنات نے اس دعا کو ہر بہر بڑے اعلیٰ انداز میں قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی دعا کی برکت سے حضرت انس کو 100 سال کی زندگی عطا فرمائی، 100 سے زیادہ اولادیں عطا فرمائی، اور اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا، ان کے پاس سونے کی اینٹیں تھی، کلہاڑے سے کاٹا کرتے تھے۔ جن کا مال سونا کلہاڑوں سے کٹتا ہو، مال کتنا ہوگا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں امام الانبیاء کی دعا کی برکت تھی۔ اوگ لوگوں کی کھیتیاں باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، لیکن ہم حیران ہوتے حضرت انس کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ 3 لڑکے امام الانبیاء کی خدمت میں رہا کرتے تھے، تینوں کا نام عبداللہ، ماشاءاللہ، تینوں کا نام عبداللہ، ایک ہی گلی میں رہنے والے، ایک ہی محلے میں رہنے والے۔
ہمارے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں قاری صاحب ایسا نام رکھیں گے جو زمانے نے نہ رکھا ہو۔ میں سمجھ جاتا ہوں یہ انٹرنیٹ کی ایسی تیسی پھیرے گا، یہ انٹرنیٹ پہ جائے گا، ایسا نام ڈھونڈ کے لائے گا جس کا معنی اس کو بھی نہیں پتا ہوگا، نیٹ والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، پھر مولوی کو تنگ کریں گے اس کا معنی بتاؤ۔ میں کہتا ہوں جہاں سے نام لیا وہیں سے معنی دیکھو۔ میں بھی گزشتہ ہفتے میں سفر میں تھا کراچی کی طرف، تو ایک ساتھی کا مجھے فون آیا کہ مبارک ہو اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا آپ کی دعاؤں سے۔ میں نے کہا اللہ نیک بنائے، عمر دراز عطا فرمائے۔ کہنے لگا جی ہم نے نام سوچا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا لو مشورہ۔ میں نے کہا ویسے تو نام رکھو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے۔ انہوں نے نام گنوانے شروع کیے حضرت آدم سے، کہنے لگے شیش رکھ لیں، خطاب رکھ لیں، کئی نام ایسے انہوں نے لیے جو مناسب نہیں تھے۔ میں نے بڑا سمجھایا، کہتا جی معنی بتاؤ۔ میں نے کہا جہاں سے نام لیے وہیں سے معنی دیکھو، میں فارغ بیٹھا ہوں۔ اگر مجھ سے مشورہ کرنا ہے عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، محمد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے محلے میں ایک نام اچھا ہونا تو دوسرے کا بیٹا پیدا ہو وہ نام نہیں رکھتا، کہتے ہیں جی فلاں کا ہے۔ خطرہ ہوتا ہے کہیں رل مل نہ جائیں، مکس نہ ہو جائیں، کہیں ہمارا بچہ اس کے گھر نہ چلا جائے۔ اللہ کے بندوں ولدیت الگ ہے، شکل الگ ہے۔ رب کائنات کی قدرت کا یہی تو کارنامہ ہے کہ ہر آدمی کی صورت بھی الگ، شکل بھی الگ، تقدیر بھی الگ، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے۔ بہرحال تین لڑکے، تینوں کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے۔ تینوں لڑکے امام الانبیاء کی خدمت میں رہا کرتے، خدمت کیا کرتے۔ ابھی چھوٹی عمر ہے لیکن امام الانبیاء کی خدمت کیا کرتے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے کانوں نے سنا امام الانبیاء ان تینوں عبداللہ کی خدمت سے کتنے راضی ہوں گے، تہجد پڑھ کر ان کے نام لے کر انہیں دعائیں دیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے ان نوجوانوں کو کیا عظمت دی ہوگی، کیا مرتبہ، کیا مقام عطا فرمایا ہوگا، جن کے لیے امام الانبیاء جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں کریں اور تہجد میں دعائیں کریں۔ دن کی دعائیں بھی قبول ہے لیکن حضور نے فرمایا پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تہجد کے وقت رب سے جو مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تین عبداللہ کے لیے کی گئی دعائیں ایسی قبول ہوئی، اللہ نے انہیں بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان میں جو ایک ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کائنات نے امام الانبیاء کی دعاؤں کی برکت سے امام المفسرین بنا دیا۔ اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی مفسر قرآن پیدا ہوں گے، جن کا ارادہ بنے گا میں قرآن کی تفسیر لکھوں، لوگوں یاد رکھنا جب تک ابن عباس کی تفسیر کو نہ اٹھائیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا مطالعہ نہ کریں گے، تفسیر مکمل کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے امام المحدثین بنا دیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے امام الفقہاء بنا دیا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا آج کا کوئی ولی آدمی اللہ والا ہو، اس کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، صحابہ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، اہل بیت کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ لوگوں یاد کرو، ذہن میں لاؤ کہ اللہ کے حبیب نبی کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوگا۔
جس کے لیے بھی جھولی پھیلائی، جس کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ نے منٹوں سے پہلے قبول فرما لی۔ اللہ سے عمر مانگا، اللہ نے عمر عطا فرمایا۔ ابو ہریرہ کی اماں کے لیے ہدایت مانگی، اللہ نے چند منٹوں کے اندر ہدایت عطا فرما دی۔ یہ باتیں کر کر میں آپ کے سامنے اب یہ عرض کرنے لگا ہوں، امام الانبیاء نے ایک صحابی کے لیے کئی مرتبہ بڑی دعائیں مانگی۔ صحابی کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء کو ان سے بڑی محبت اور امیر معاویہ کو حضور سے بڑی محبت، کئی موقعوں پر دعائیں دی۔ حضور علیہ السلام سواری پہ سوار ہیں، پیچھے حضرت امیر معاویہ سوار ہیں۔ اب ان سواریوں کا تو دور نہیں، اونٹ گھوڑا خچر وغیرہ، موٹر سائیکل اس کی ایک مثال ہے۔ جیسے دو لوگ سواری پہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، آج موٹر سائیکل پہ اسی طرح بیٹھتے ہیں، تو نقشہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا آدمی اس کا رخ تو آگے ہے، سواری چلا رہا ہے، پیچھے والا اس کے یوں قریب ہوتا ہے کہ اگلے کی کمر پچھلے کا پیٹ اور سینہ ساتھ لگا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام آگے سوار ہے، پیچھے امیر معاویہ سوار ہے، چلتے چلاتے امام الانبیاء نے فرمایا، او معاویہ ذرا بتلا تو صحیح، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر! جانتے تو تھے نا حضور علیہ السلام بھی، موٹر سائیکل پہ اگلا آدمی جان سکتا ہے نا کہ پچھلے آدمی کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے معاویہ ذرا بتلا تو صحیح، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اور لوگ قربان جائیں صحابہ اکرام کی قسمتوں پر، عظمتوں پر کہ امام الانبیاء کے ساتھ سواریاں کیا کرتے تھے، حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، کھایا اور پیا کرتے تھے، دعائیں لیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ سے امام الانبیاء نے سوال کر دیا، اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کر دی، آقا میرا سینہ، میرا پیٹ، یہ آپ کے جسم کو بار بار لگا کرتا ہے، بار بار جسم کو چھوا کرتا ہے، میرے تو مقدر جاگ گئے۔ امام الانبیاء نے اس سواری پر بیٹھے بیٹھے دعا کر دی، مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حلم سے بھی بھر دے۔ میں نے آغاز میں ایک دو واقعات اسی لیے سنائے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جن جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے اعلیٰ درجے میں قبول فرمائی۔ تو کیا حضور نے جب دعا کی کہ مولا معاویہ کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، ایک بات تو یہاں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، آج لوگ علم حاصل کرتے ہیں، حلم حاصل نہیں کرتے۔ علم پڑھنے جاتے ہیں، حلم پڑھنے نہیں جاتے۔ علم سیکھتے ہیں، حلم سمجھ رہے ہیں، حلم صبر، حوصلہ، بردباری، خاموشی، کسی کی بات کو برداشت کرنا، یہ کہاں سے ملے گا؟ کیا بارش ہوگی اندر چلا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ حلم والوں کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ اور جس طرح دعا مانگی جاتی ہے، رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرما، وہی دعا مانگنی پڑتی ہے، مولا مجھے حلم بھی عطا فرما۔ ایک سوال کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ سوال مجھ سے بھی ہے، کسی نے آج تک مانگی یہ دعا کہ اللہ حلم عطا فرما؟ ایک بھی نہیں۔ قاری حنیف کی جب مسجد میں نہیں تو کہیں اور کون ہوگا؟ بھی
ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہوتے ہیں، مانگتے ہیں مولا مجھے حلم والی زندگی عطا فرما۔ اور پھر حلم کوئی معمولی چیز نہیں جو حضور اللہ سے معاویہ کے لیے مانگ رہے ہیں، کیا کوئی عام سی چیز مانگیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھولی پھیلائی، اور اگلی بات سنو، آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جملہ کہ مسافر کی دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ امام الانبیاء بھی ہے، تمام نبیوں کے سردار بھی ہے، دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والے کسی ایک جملے کو بھی ضائع نہیں فرمایا۔ مولا پھر کیا بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر دعا مانگی تو وہ قبول کر لی، اور میرے نبی نے اپنی زبان سے جو جملہ بولا میں نے اسے کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ اے میرے اللہ وہ کتابیں کس ملک میں ملیں گی؟ فرمایا تمہارے پاکستان میں موجود ہے، ہر شہر میں، ہر مسجد مدرسے میں موجود ہے۔ مولا وہ کون سی کتابیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب نبی نے اپنی زبان سے جو جملہ بولا یا تو میں نے حدیث بنا دیا ہے یا میں نے اپنا قرآن بنا دیا۔ جب اور دعائیں قبول ہوئی، اللہ نے اس دعا کو بھی بڑے اعلیٰ درجے میں قبول فرمایا۔ پھر امام الانبیاء مسافر بھی ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو علم بھی عطا فرمایا، حلم بھی عطا فرمایا۔ جب بندہ کمزور ہونا اس ٹائم حلم کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ طاقتور کو حلم کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا یہ 100% نہیں 1000% مشکل ہے۔ طاقت والا کیوں برداشت کرے؟ وجہ کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت اور حلم کی عظمت بتائی۔ ایک غریب آدمی ہے، امیر سے لڑائی ہوگی، اب غریب تو لڑ ہی نہیں سکتا نا، صبر ہی صبر ہے۔ حضور نے فرمایا بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود جو ضبط کر جائے، صبر کر جائے، حلم کا مظاہرہ کر جائے، تو حضور نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں جنت کے سینٹر میں، سمجھانے کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا، جنت کے کینٹ میں، جنت کے ڈی ایچ اے میں اعلیٰ درجے کی جنت کا محل دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ بدلے کی طاقت کے باوجود بدلہ نہ لے، صبر کر جائے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، امیر معاویہ بھی بیٹھے ہیں۔ غسان ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک شہزادہ عیسائی آیا، سواری پہ سوار ہے، گھوڑے پہ، گھوڑا کھڑا کیا، حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا جی اللہ کے نبی میں مسلمان کوئی نہیں، عیسائی ہوں، لیکن آپ کی میں نے عظمت اور چرچے سنے ہیں، اللہ نے میرے دل میں ڈالا تو کلمہ پڑھوں گا، لیکن ہوں عیسائی، محبت ہے، اگر آپ قبول کرتے ہوں تو میں ہدیہ دے دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں، میرے اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ کہنے لگا میں ڈر کی وجہ سے لایا نہیں تھا، میرا سامان 6 میل دور رکھا ہوا ہے، اپنا کوئی نمائندہ، کوئی خادم، غلام بھیجیں، میں اس کے ہاتھ بھیج دوں گا، آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، لے کے اس لیے نہیں آیا کہیں دیکھ کر آپ پہلے سے ناراض نہ ہو جائیں کہ عیسائی ہے۔ حضور نے دیکھا حضرت انس کوئی نہیں جو خادم تھے، نظر دوڑائی حضرت زید کوئی نہیں جو خادم تھے، امیر معاویہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ ہدیہ لے کر کے۔ اب حضور کا حکم تھا، جوتی بھی نہیں پہنی، چل پڑے اس شہزادے کے ساتھ، وہ سواری پہ سوار، یہ پیدل چل رہے ہیں، اس نے سواری چلا دی،
حضرت امیر معاویہ نے فرمایا شہزادے مجھے بھی سواری پہ بٹھا لے. غور سے دیکھ کے کہنے لگا واجبہ میں شہزادہ، ہم محلوں میں رہنے والے، تو غریب غلام. اس نے حضور کے خادموں میں سے، نوکروں میں سے کوئی ملازم سمجھا، نوکر سمجھا، لیکن اس کو کیا پتا یہاں 1.5 لاکھ صحابہ کی جماعت جو سردار مالدار بھی تھے سارے کے سارے غلام ہی تھے. وہ کہنے لگا میں شہزادہ، تو میرے ساتھ بیٹھے گا؟ واہ جی واہ. فرمایا ٹھیک ہے تو اپنی سواری پہ چل، اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، امام الانبیاء کا حکم ہے، میں جاؤں گا. اس نے گھوڑا دوڑایا، یہ دوڑ رہے ہیں. 6 میل کا سفر پیدل جاتے ہوئے کیا، 6 میل واپس آتے ہوئے. سعودی عرب اللہ آپ سب کو لے جائے، سنگلاخ زمین ہے، ہر طرف پتھر ہے، ہر طرف سنگریزیں ہیں. جب حضرت امیر معاویہ امام الانبیاء کے لیے وہ تحفہ لے کر کے آئے، خدمت میں پیش کر دیا، یہ اس شہزادے نے دیا ہے. حضور کی نظر پڑی، حضرت امیر معاویہ کے پیر سوجے ہوئے، زخمی ہوئے. حضور نے فرمایا او معاویہ یہ کیا ہو گیا؟ سارا قصہ سنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بڑا حلم والا معاویہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ میں سے بھی بعض کی خوبی ارشاد فرمائی. کسی کو بتلایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں ابو بکر سے بڑھ کر رحم دل کوئی نہیں. یوں ہی اور صحابہ کے بارے میں فرمایا تو حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری تمام امت میں، تمام صحابہ میں، تمام لوگوں میں معاویہ سے بڑھ کر حلم والا کوئی نہیں. یعنی کہہ بھی تو سکتے تھے کہ میں خادم کوئی نہیں، میں غلام کوئی نہیں، میں نوکر کوئی نہیں، دینی ہو تحفہ دے ورنہ جا. لیکن حضور کا حکم تھا، بس خاموشی سے گئے، خاموشی سے آئے، پاؤں زخمی کرا لیے لیکن برداشت کیا. چلو ابھی تو غربت ہوگی. حضرت امیر معاویہ کا گھرانہ غریب گھرانہ نہیں تھا. بہرحال اندازہ لگاتے ہیں ابھی تو چلو غربت ہوگی. 35 سال کا زمانہ گزرا. 35 سال کے بعد امیر معاویہ تخت پر ہے، وقت کے حکمران ہیں. اسی غسان کے علاقے کو فتح کیا، لوگوں کو قیدی بنایا. انہی قیدیوں میں وہ شہزادہ بھی موجود ہے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، رسیوں سے باندھا ہوا. حضرت امیر معاویہ کی نظر پڑ گئی، قیدیوں میں سب سے آگے آگے وہی شہزادہ موجود ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوج کے لوگوں کو کہا یہ جو سامنے پہلے آدمی ہے اس کی ہتھکڑیاں کھول دو، رسیاں کھول دو، رہا کر دو، اس کو مہمان خانے میں لے آؤ، اس کی اچھی خدمت کرو. کئی دنوں تک بڑی اچھی خدمت ہوتی رہی. بالآخر 10,000 دینار کا ہدیہ دے کر فرمایا جا، چلا جا، تو آزاد ہے. کہنے لگا جی کیوں؟ وہ کہنے لگا تحفہ اس لیے دیا، رہائی اس لیے دی، تو نے چند لمحوں کے لیے میرے نبی سے اظہار محبت کیا تھا، تحفہ دیا تھا، میں نے وہ تیرے تحفے کا بدلہ چکا دیا، جا تو آزاد ہے. چند قدم چلا، سوچ رہا ہے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے حکمرانوں سے ملا ہوں، یہ تو ہے کوئی نرالی چیز. فوجیوں سے، لوگوں سے پوچھا یہ ہے کون؟ انہوں نے تعارف کرایا یہ امیر معاویہ، جن کو حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ.
اس وقت غربت کا زمانہ، کمزوری کا زمانہ، اس وقت بھی حلم سے صبر سے کام لیا، لیکن آج حکمران ہے۔ امام الانبیاء نے جو بات کی تھی کہ ان سے بڑھ کر حلم والا امت میں کوئی نہیں، آج حکمران بن کر بھی حلم کا مظاہرہ ہے آزاد کر دیا، ورنہ آج ہی تو موقع تھا بدلہ لینے کا۔ مولانا قاری بلال حنیف، مولانا قاری حنیف، نعرہ تکبیر۔ آج تو وقت تھا نا، 6 نہیں تو 12 میل تو دوڑاتے اس کو، اور پھر یاد دلاتے کہ 35 سال پہلے کا زمانہ یاد کر، تو نے مجھے گھوڑے پہ بیٹھنے نہیں دیا تھا، سواری پہ سوار نہیں کیا تھا۔ جب لوگوں نے تعارف کرایا یہ امیر المومنین ہے، یہ ہمارا حکمران ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے، تخت پہ بیٹھنے والا، اس نے جب غور سے دیکھا یاد آ گیا یہ تو وہی غلام ہے جس کو میں نے پیدل دوڑایا تھا، لیکن اس جیسا حلم والا، صبر والا، اس جیسا اعلیٰ اخلاق والا تو میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ چند قدم چل کر گیا تھا، وہیں سے واپس لوٹا اور امیر المومنین امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ جو دعا دی تھی، مولا امیر معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حلم سے بھی بھر دے۔ ایک اور موقع پر دعا دی، ایک اور موقع ہے، بڑی قیمتی دعا حضور نے فرمائی، اور میں سمجھا چکا ہوں کہ جاؤ حدیث نہیں کسی تاریخ کی کتاب سے لے آؤ، حضور نے دعا مانگی ہو قبول نہ ہوئی ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور موقع پر حضرت امیر معاویہ کو دعائیں دی، اللہم اجعل معاویہ، اے میرے اللہ معاویہ کو یہ چیزیں عطا فرما دے جو میں مانگنے لگا ہوں، یہ چیزیں عطا فرما جو مانگنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جھولی پھیلائی، مولا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ تینوں بڑی عجیب دعائیں ہیں۔ مولا اس کو معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، حساب کا علم عطا فرما دے، اور اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ یہ تینوں بڑی عجیب و غریب دعائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جھولی پھیلائی، دعا کر دی، مولا کتاب کا علم عطا فرما، اگر آپ لوگوں کو بھی کتاب سے محبت ہو، میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے دعا کرنے لگا ہوں، اللہ ہم سب کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی کتاب کا علم عطا فرما۔ قرآن مجید میں 19ویں سپارے میں ایک سورت نمل ہے جس میں چونٹی کا ذکر ہے، وہی حضرت سلیمان کا بھی ذکر ہے علیہ السلام۔ اللہ نے نرالی نبوت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان کو، اور اللہ نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ جنات تابع بھی تھے، ان کی بولی بھی سمجھتے تھے، چرند پرند تمام مخلوقات کو اللہ نے تابع بھی کیا تھا اور ان کی بولیاں سمجھتے تھے۔ طوطا، مینا، چڑیا، ہر پرندے کی بولی سمجھتے تھے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف بات سمجھانے کے لیے ادھر آیا ہوں۔
نبی کے ذمے ہوتا تھا سب کو سنبھالنا، تمام نبیوں کے ذمے. تو حضرت سلیمان کو تو اللہ نے نبوت بڑی وسیع عطا فرمائی، پرندوں کو بھی سنبھالنا، تمام مخلوقات کو سنبھالنا. تو پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے. ایک دن ایک پرندے کی ضرورت پڑ گئی، نام ہے ہدہد. دیکھا ہوگا چونچ لمبی ہوتی ہے. محققین کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس پرندے کو ایسی نظر دی ہے کہ اوپر اڑتا ہو، زمین کے نیچے اگر پانی ہے تو وہیں سے دیکھ لیا کرتا. پانی کی ضرورت تھی لشکر کو، پانی نہیں مل رہا تھا، تلاش کر 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 پریشان. تو فرمایا وہ ہدہد کدھر ہے، اس کو بلاؤ. نہیں مل رہا، کافی دیر گزر گئی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی واقعہ بڑے خوبصورت انداز سے مفصل طریقے سے ارشاد فرمایا. فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. ہدہد نظر نہیں آ رہا، ڈھونڈو، تلاش کرو. قصہ مختصر، غصے میں آ گئے، کہنے لگے لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. آنے دو ہدہد کو، آج آئے گا تو صحیح نہ، کہاں جائے گا، ہے تو میری سلطنت میں. آج آ جائے، اس کو شدید عذاب دوں گا، یا پھر لَأَذْبَحَنَّهُ، اس کو ذبح کر دیں گے، اَوْ لَيَأْتِيَنَّهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فرمایا یا تو کوئی وجہ لے کر کے آئے، صحیح کوئی اچھی وجہ ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے. تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا. سب نے کہا تکڑا ہو جا، تکڑا ہو جا. پوچھا کیوں؟ ایسے ایسے تیری حاضری تھی، تو پیش نہیں ہوا. فرما دیا ہے سلیمان علیہ السلام نے، یا سزا یا موت، عمر قید یا موت، یا پھر فَلَيَأْتِيَنَّهُ بِالسُّلْطَانِ مُبِينٍ، کوئی وجہ ہوئی تو پھر بچ جائے گا. حضرت سلیمان کی نظر پڑ گئی، بلا لیا، فرمایا کدھر تھا، آ جا، حاضر ہو جا. کہنے لگا پہلے میری بات سن لیجئے، آج میں اڑتا 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 بڑی دور نکل گیا، ہزاروں میل دور چلا گیا. میں وہاں جا کر حیران ہو گیا. میں نے دیکھا الگ سے حکومت ہے، الگ سے سلطنت ہے، لوگ بستے ہیں، لیکن ہدہد نے بڑی حیرانگی سے بتلایا، اے اللہ کے نبی میں بڑا حیران ہوں. ایک تو وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. ہدہد کی سمجھ میں آیا، انسانوں کی سمجھ میں نہ آیا. پرندے کی سمجھ میں آ گیا کہ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، پرستش صرف اللہ کی جاتی ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے. آج کے اشرف المخلوقات انسان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ عبادت کے لائق کون ہے، سجدے کے لائق کون ہے، نظر و نیاز کے لائق کون ہے. ہدہد کہنے لگا اللہ کے نبی بات سن لو، میں وہاں گیا، لوگ عبادت کسی اور کی کر رہے تھے، سورج کی عبادت کر رہے تھے رب کو چھوڑ کر، اور اس سے بڑی بھی اور حیرانگی کی بات کر دی. کہنے لگا اللہ کے نبی ان لوگوں کی حکمران ایک عورت ہے. یعنی دین بھی اور ہے، کام بھی نوا ہے کہ ان کی حکمران عورت ہے. تفصیلی واقعہ ہے قرآن مجید میں. اسی ہدہد کے ہاتھ حضرت سلیمان نے ایک خط بھیجا، لکھ کر بھیج دیا. اس نے روشن دان کے ذریعے اندر ڈالا. وہ اس جو وہاں کی حکمران جو ملکہ بلقیس تھی اس کے پاس وہ پہنچ گیا، پڑھا
اس میں لکھا تھا کہ تم غلط کرتے ہو، عبادت کسی اور کی کرتے ہو، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، میں وقت کا نبی ہوں، میرے تابع ہو جاؤ ورنہ ہم حملہ کریں گے، پھر تمہیں قید کر لیں گے۔ تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب اس کو خط پہنچا تو اس کے دل میں آیا، مشورہ بھی کیا اس نے، اپنے جو وزراء تھے، جو محل کے لوگ تھے، ان سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا ہم طاقتور ہے، لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میرا دل کہتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، ہم چلتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری باتیں حضرت سلیمان کو بتلا دی کہ وہ آ رہے ہیں، لڑنے نہیں، اطاعت قبول کرنے۔ حضرت سلیمان کو جب اللہ نے یہ بات بتلائی کہ وہ آ رہے ہیں، ہدہد نے یہ بھی بتلایا تھا وہ ملکہ ہے، یوں محل ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، تخت پہ بیٹھا کرتی ہے بڑی رعب اور عزت کے ساتھ۔ جب یہ ساری باتیں علم میں آ گئی، حضرت سلیمان نے کچہری لگائی، جنات بھی انسانی شکل میں بیٹھا کرتے تھے، انسان بھی بیٹھے ہوتے تھے، سمجھدار لوگوں کو آگے کیا، اور حضرت سلیمان نے ساری بات بتلائی۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، ملکہ آ رہی ہے، سب مطیع ہونے آ رہی ہے، ایمان قبول کرنے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا آ لوگو، یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا عرش یعنی اس کا وہ تخت، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں لے آئے؟ یہاں پہنچے نا، وہ اپنے تخت پہ آ کر کے بیٹھے، اور اس لیے بھی کہ اس کے دل میں آئے کہ میں سمجھتی تھی میرے پاس تخت ہے، یہاں تو پہلے سے تخت موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے جلدی سے یہاں تخت لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، ان لوگوں کے آنے سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے، اس ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے یہاں تخت ہونا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، ایک دیو کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی خدمت میری لگاؤ، میں لے کر کے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہنے لگا انا یأتیک بہ قبل ان یأتونی، انہوں نے جن کہنے لگا اے اللہ کے نبی وہ یہاں جب آئے گی وہ تو بہت دیر کی بات ہے، وہ تو بہت بعد کی بات ہے، میں وہ تخت ہزاروں میل دور سے یہاں لا کر پیش کروں گا، صرف یہ مجلس برخاست ہونے کی دیر ہے، یہ تھوڑی سی دیر آپ باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، یہ مجلس ختم ہوگی، آپ کے پاس تخت موجود ہوگا، اتنا ٹائم لگے گا، بس میں لے آؤں گا ہزاروں میل سے۔ فرمایا اتنی دیر نہیں، یعنی 20 25 30 منٹ لگنے تھے گفتگو کو۔ فرمایا اتنی دیر نہیں، کوئی اور تم میں سے ہو جو اس سے بھی جلدی لے آئے۔ ایک اور آدمی بیٹھا تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اتنی دیر میں یہاں تخت حاضر کر دوں گا، آپ اپنی پلک جھپکو، آنکھ بند کر کے کھولو، تخت حاضر ہو جائے گا۔ یہ جو آدمی تھا اتنا بڑا طاقتور، اتنی بڑی طاقت والا، پلک جھپکنے کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر ہزاروں میل سے تخت کو حاضر کر دے گا۔ یہ کون تھا؟ اللہ فرماتے ہیں الذی عندہ علم من الکتاب، یہ وہ آدمی تھا جس کو میں اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ امام الانبیاء دعا فرما رہے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب،
مولا اسے کتاب کا علم عطا فرما، یعنی اتنی طاقت عطا فرما جتنی حضرت سلیمان کے زمانے کے اس بندے کو دی تھی۔ پلک جھپکنے میں یہ تخت اٹھا کے لے آئے، وہ ملکہ سبا کا تخت لایا تھا، اس نے بھی کیسر و کسرا کے تخت لانے ہیں، اس نے بھی سبا کے تخت لانے ہیں، اس نے بھی سب کو ریزہ ریزہ کرنا ہے۔ مولا اس لیے اللہم علم معاویۃ الکتاب، کتاب کا علم عطا فرما، اور اگلی بات فرمائی والحساب، مولا اسے حکومت عطا فرما۔ اور اگلی دعا کیوں دی؟ ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی جب جنتی، تو حضور کیوں فرما رہے ہیں وقیہ العذاب، اللہ اس کو عذاب سے، جہنم سے محفوظ فرما دے۔ وہ اس لیے فرمایا کہ حکمران، حکومتیں چلانے والے نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات کوئی کمی کوتاہی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہر کونے میں خود نہیں جا سکتے، ہر صوبے میں خود نہیں جا سکتے، ہر گلی کی ٹفٹائل دیکھنے حکومت نہیں جا سکتی، نالیاں دیکھنے حکومت نہیں جا سکتی، اس لیے نمائندے مقرر کیے جاتے ہیں۔ نمائندے نے جو خبر دے دی بادشاہ کو یقین کرنا پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے اللہ وقیہ العذاب، جب اس کو حکومت ملے گی نہ چاہتے ہوئے غیر دانستہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میری جھولی پھیلی ہے، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت دے دینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے؟ ہم لوگ اگر نیک عمل کر کے گئے تو کل قیامت والے دن امام الانبیاء ہماری شفاعت فرمائیں گے، مولا اس کو جہنم سے بچا، جنت کا داخلہ عطا فرما۔ قربان جائے امیر معاویہ کی عظمتوں پر، دنیا میں ہی امام الانبیاء شفاعت کر رہی ہیں وقیہ العذاب۔ وقت نہیں رہا، تفصیل میں جانا چاہتا تھا، آخری ایک بات سنیں۔ اللہ نے فرمایا کہ معاویہ تو وہ ہستی ہے کہ میں اللہ نے اس کے ہاتھوں کو قرآن لکھنے کے لیے بنایا۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت الف لام میم سپارہ جہاں سے شروع کیا، سورۃ البقرہ، پہلی ہی جو آیت ہے بڑی عجیب آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں رتی برابر ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش کوئی نہیں۔ قرآن مجید جب اللہ کے پاس تھا، یعنی لوح محفوظ پہ تھا، اللہ کے عرش پہ تھا، تو یہ کلام اللہ اس کو کہا جاتا تھا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب امام الانبیاء پر نازل ہو گیا اس کا نام قرآن بن گیا، اور جب کتابوں میں لکھ لیا تو اسے کتاب کہا جانے لگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اور یہ بھی نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، کہ اللہ کے کلام میں شک کوئی نہیں، اللہ کے قرآن میں شک کوئی نہیں، بلکہ میرے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ جانتے تھے کلام میں کسی نے شک نہیں کرنا، قرآن میں شک نہیں کرنا، لوگ کتاب میں شک کریں گے۔ اللہ نے فرمایا او لوگوں جو کتاب امیر
معاویہ کے ہاتھوں نے لکھی، اس میں کوئی شک کوئی نہیں۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، بڑی پاکیزہ کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ قرآن کی خدمت کے لیے لوگوں کو چنا کرتا ہوں، بغیر چنے اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا کرتا۔ میں حافظ قرآن بنانے کے لیے چنا کرتا ہوں، عالم قرآن بنانے کے لیے چنا کرتا ہوں، مسجد کا امام بنانے کے لیے چنا کرتا ہوں، مؤذن بنانے کے لیے چنا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے میں اللہ نے امیر معاویہ کے ہاتھوں کو چنا کتاب لکھنے کے لیے، قرآن لکھنے کے لیے۔ پروردگار عالم نے حضرت امیر معاویہ کو ایسی دولتوں سے مالا مال کیا تھا کہ صحابہ میں بھی وہ عظمت کسی اور کو حاصل ہے۔ جید صحابہ اکرام ہیں، اللہ نے حضرت امیر معاویہ سے بھی اونچی شان عطا فرمائی، لیکن کچھ دولتیں ایسی تھی جو صرف حضرت امیر معاویہ کے پاس تھی۔ بلخ ایک شہر ہے، وہاں پر ایک امیر آدمی تھا، فوت ہو گیا، اولاد نے باپ کے ہیرے تھے تقسیم کر لیے، گھر تقسیم کر لیا، 2 بیٹے تھے۔ اس مالدار آدمی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے 3 بال تھے۔ بڑا بھائی کہنے لگا اسے بھی تقسیم کرو، ایک اس نے لے لیا، ایک اس نے لے لیا، اب بچا ایک۔ بڑا کہنے لگا ٹکڑے کرو، آدھا آدھا برابر تقسیم کرو۔ چھوٹے نے کہا دوبارہ یہ جملہ بولا نا گردن اڑا دوں گا۔ امام الانبیاء کی داڑھی مبارک کا منہ مبارک ہے، تو کہتا ہے ٹکڑے کرو، میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس نے دیکھا نا عاشق ہے، عاشقوں کو رگڑا پھیرنا آسان ہوتا ہے، دیکھا نا محبت والا ہے، کہا پھر ایسے کر، تجھے اتنی محبت ہے، تینوں منہ مبارک لے لے، بال مبارک لے لے، اپنی ساری دولت دے دے۔ وہ کہنے لگا تو کملا ہے، پاگل ہے، اتنا قیمتی مال اس تھوڑے سی دولت کے بدلے، میں تیار ہوں، مجھے دے دے۔ مال دے دیا، ہیرے دے دیے، حضور کے 3 بال مبارک لے لیے، سنبھالے، سینے سے لگائے، آنکھوں سے لگائے، ڈبیا میں بند کر کے سنبھال کے رکھ دیے۔ رات کو سویا، حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ اب جو جملہ بولنے لگا ہوں اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ آدمی نوجوان کہتا ہے حضور نے فرمایا او دنیا کے امیر ترین آدمی۔ آقا میں کہاں امیر، میرے پاس تو کوئی دولت نہیں، میں نے تو سب آپ کی محبت میں قربان کر دی۔ حضور نے فرمایا اس وقت زمین پر تیرے سوا اور کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے پاس میرے 3 منہ مبارک موجود ہوں، تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کتنا امیر آدمی ہوگا۔ جب اسلام قبول کیا تو امام الانبیاء کو بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی میں امام الانبیاء نے اپنا کرتا مبارک ہدیے میں دے دیا، انہوں نے سنبھال کے رکھا۔ امام الانبیاء کی یہ دولت بھی ان کے پاس ہے۔ عمرۃ القضاء ادا کیا۔ امام الانبیاء نے 7 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کو بلایا، تم میرے نائی بن جاؤ، حجام بن جاؤ، میرے بال کاٹو۔ حضرت امیر معاویہ نے کاٹ کر پیش کر دیے۔ حضور نے آدھے الگ کیے، صحابہ میں تقسیم کر دیے، آدھے بچے امیر معاویہ کو دے دیے۔ فرمایا یہ سارے تیرے۔ اپنے ناخن مبارک کاٹے، فرمایا یہ بھی تیرے۔ میں ابھی گزشتہ ہفتے میں بلوچستان گیا تھا، کلات ایک علاقہ ہے،
اب کی مرتبہ کچھ جلدی میں تھا، کراچی جانا تھا، میں نہیں جا سکا، پچھلے سال گیا تھا تو وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں حاضری دی تھی۔ تو اس کلات کا حضور کے زمانے کا ایک راجہ تھا ارمنی، اسے جب صحابہ کے ذریعے حضور کا پیغام پہنچا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور ان صحابہ کے ہاتھ حضور کو تحفہ بھیجا، زنجبیل، ادرک، اس کو کسی طرح گھڑوں میں ڈال کے دیا تاکہ تازہ رہے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اور ساگوان کی لکڑی دی، اتنی موٹی موٹی لکڑیاں تھیں، لمبی لمبی، جیسے چرپائی کی پائیاں ہوتی ہیں، کہ یہ میری طرف سے نبی کی خدمت میں پیش کر دینا۔ پیش کی گئی، حضور نے وہ زنجبیل، ادرک خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی ٹکڑا ٹکڑا تقسیم فرمایا کہ یہ پاکستان سے آیا ہے۔ پاکستان نام تو نہیں تھا، اس علاقے کا بتلایا، بلوچستان کا علاقہ کلات کے، وہاں سے آیا ہے، تحفہ ہے، کھاؤ۔ حضور نے وہ لکڑیاں لی، چرپائی بنوائی، پھر اس دن سے لے کر تمام زندگی حضور اسی چرپائی پہ آرام فرماتے تھے جو ہمارے پاکستان سے گئی تھی۔ حضور کا سارا زمانہ آرام فرمایا، رخصت ہوئے، اسی چرپائی پہ جسم رکھا گیا، ابو بکر کے جسم کو اسی چرپائی پہ رکھا گیا، حضرت عمر کے جسم کو اس چرپائی پہ رکھا گیا جب دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ کو بھی وہ چرپائی ملی، اسی پہ جسم رکھا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک چادر مبارک کسی ایک شاعر کو جس نے بڑی اچھی نعتیں سنائی تھی اس کو ہدیے میں دے دی۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، حضرت امیر معاویہ اس کے پاس آ گئے، غالباً حضرت عبداللہ ابن زہیر یا کوئی اور نام ان صحابی کا تھا، ان کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے 10,000 دینار لے لو، وہ امام الانبیاء کی چادر مبارک مجھے دے دو۔ اس وقت تو انہوں نے انکار کر دیا، بعد میں مل گئی۔ اب ذرا سوچو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک ان کے پاس، چادر مبارک ان کے پاس، منہ مبارک ان کے پاس، ناخن مبارک ان کے پاس، چرپائی مبارک ان کے پاس۔ امیر معاویہ کتنا دولت مند آدمی تھا۔ آج کے زمانے کے نکمے لوگ ایک چھوٹی سی وجہ سے انہیں برا بھلا کہا جاتے ہیں، حالانکہ اپنی نااہلی، ہماری نااہلی، علم جو کوئی نہیں، حلم جو کوئی نہیں۔ کاش اس دن اللہ کے پاک پیغمبر پوری انسانیت کے لیے دعا مانگ لیتے، اللہ سوری انسانیت کو علم بھی عطا فرما، حلم بھی عطا فرما، تو یہ لوگ بھی بندے کے پتر ہوتے، آج بکواسیں نہ کرتے۔ اتنی بڑی شان اور عظمتوں کے مالک امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرنا، یہ تو بڑی جرت کی بات ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہم چونکہ صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں، اللہ ہمیں مزید غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پروردگار عالم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ بھائی تنویر صاحب تشریف لاتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بھائی مخلصین، بھائی محسن، بھائی یاسر صاحب یہ ریواڑی والے ساتھی ہیں، اللہ ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب آج تشریف نہیں لائے، کسی کام میں مصروف تھے، اللہ ہر طرح عافیت کا معاملہ فرما۔ کئی ساتھی میں سفر میں تھا، انہی دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ خاص طور پر میرے تایا زاد بھائی، ہمارے بڑے بھائی محمد ادریس صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اور اسی طرح سے مولانا عبد الرحمن بشیر صاحب، یہ باولپور چوک کے قریب رہائش ہے، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اللہ اماں جان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ مولا اس مجمع میں جس کی جو دلی مراد ہے پوری فرما، جو ضرورت ہے پوری فرما،
جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے سب کو مالا مال کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔